الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کچھ لوگوں نے ائمہ کرام سے اتنی محبت کی کہ لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ائمہ کو وہ درجہ دیا جو درجہ کسی نبی کا ہوتا ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بات اگر صرف عوام الناس تک ہوتی تو شاید آسان تھی، یہ بات عوام الناس سے نکل کے خواص تک چلی گئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اس بندے پر ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو جو ابو حنیفہ کی بات کو ٹھکرائے۔ اب یہ اعزاز تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات یہ کہہ دی۔ اور اسی طرح واضح احادیث آنے کے بعد یہ کہنا کہ ٹھیک ہے یہ حدیثیں ہیں، حدیث میں یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا لہذا ہمارے لیے یہ حجت ہے۔ جس طرح کہ ایک صاحب جن کو لوگ حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی کتاب بہشتی زیور اکثر گھروں میں پڑھی ہوتی ہے، یہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک جگہ پر لکھتے ہیں سب النبی کے مسئلہ میں، سب النبی کا مطلب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمی گالی دے، ذمی کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان ملک کے اندر جو کافر جزیہ دے کر رہتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ ذمی جو ٹیکس اور جزیہ دیتا ہے، اس کے بدلے میں حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اب اگر ایک ذمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس کا ذمہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اس کا حفاظت اس کی باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے؟ فقہ حنفی یہ کہتی ہے، امام صاحب کی طرف جو قول منسوب ہے کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، باقی سب ائمہ کہتے ہیں واجب القتل ہو گیا، فقہ حنفی کہتی ہے نہیں۔ یہاں پر اشرف علی تھانوی صاحب کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں بظاہر ہمارا مذہب محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ بے غیرتی سی ہے، یہ ان کے لفظ ہے، بے غیرتی سی ہے یہ کہ نبی کو کوئی گالی بھی دے دے اور ہمیں غیرت نہ آئے، ہم کہیں کہ اس کا ذمہ بھی نہیں ٹوٹا، ہم اس کی حفاظت بھی کرتے پھرے۔ یہ بات لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ امام صاحب ہم سے زیادہ غیرتی ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ؟ اب آپ یہ دیکھیے شخصیات سے انتہائی زیادہ عقیدت، یہ میں نے آپ کو صرف 2 مثالیں پیش کی، وگرنہ ایک صاحب نے مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کو سوال لکھا، اس کے سوال کا جواب حدیث سے دیا اور اس کو الزام دیا کہ حدیث میں یہ آتا ہے اور تم اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ آگے سے وہ کہتا ہے مجھے منوانے کے لیے حدیثیں پیش نہ کرو، مجھے منوانے کے لیے میرے امام کا قول پیش کرو۔ اور ایک صاحب لکھتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک مالکی تھا، تینوں حنفی، شافعی اور حنبلی تینوں اکٹھے ہو کے اس مالکی کے پاس گئے، اس سے کہا یار یہ جو تو نماز میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ باندھتا نہیں ہے، اس کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے آگے سے کہا کہ دلیل جاؤ میرے امام سے پوچھیں، مجھے دلیل سے کیا لگے، میرا امام نہیں باندھتا تھا میں بھی نہیں باندھتا۔ کہتا ہے یہ تینوں لاجواب ہو کر واپس آ گئے۔ یہ میں نے آپ کو چند خواص کی 2-3 باتیں سنائی ہیں، وگرنہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کس کس مقام پر ان لوگوں نے حدیث رسول کو عقیدت کیا رکھتے ہیں؟ جی وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، ان کا فہم ہمارے سے زیادہ تھا، ان کی بصیرت ہمارے سے زیادہ تھی،
کیا وہ بشریت کے درجے سے اوپر چلے گئے تھے؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی چیز اوجھل نہیں رہ سکتی؟ معصومیت کے درجے پر لے جاتے ہیں، زبانی کلامی کہتے ہیں نہیں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پوچھیں غلطی کوئی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہوئی کوئی۔ اب یہ ایک جہت ہے جس کو عام زبان میں تقلید کہتے ہیں، کیونکہ تقلید کا خود وجود، اس کا اپنا وجود ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ بعض علماء تقلید کا اطلاق سوال پر کر دیتے ہیں، سوال کو بھی وہ تقلید کہہ دیتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ تقلید کے جو تقلید تعریف اس کی اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ ایک قابل مذمت چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔